جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں ان کے سامنے بھی اسلام کا پیغام جائے، ان کی غلط فہمی دور ہو اور قرآن و سنت کی تعلیمات جو امن و امان سے متعلق ہیں، جو نہ صرف ملکی حالات کے اعتبار سے بلکہ عالمی حالات کے اعتبار سے ہم کو رہنمائی دیتی ہیں، جو نہ صرف ہمارے ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے اصول ہیں، رہنمائی ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی امن و امان کے قیام کے لیے بنیاد ہے، یہ لوگوں کے سامنے آئے۔ بدقسمتی سے اسلام کے بارے میں میڈیا میں ایک بڑا طبقہ غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے، بلکہ غلط پروپیگنڈا کرنے والا ہے، اسلام کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، اور دوسری طرف عوام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہر سال یا مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی آیتیں ایسی ہیں جو جنگ کے بارے میں ہیں اور انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، ان کو نکال دو۔ کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایک خونخوار انسان تھے، دہشت گرد انسان تھے، نعوذ باللہ، اور آپ کی تعلیمات کو یا تو کبھی توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے یا تو ادھورا پیش کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے مصیبت ہے۔ کبھی اس کے پیچھے مادی اغراض ہوتی ہیں، کبھی سیاسی اہداف ہوتے ہیں، کبھی خود وہ آدمی جو بولنے والا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ کسی اور غلط تعلیم کا طالب ہوتا ہے، کہیں سے وہ فارغ ہوتا ہے، بیرون میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جدید ذہن کا ہوتا ہے، اور اسلام کے خلاف بولنے والے مستشرقین سے ہی اس نے اسلام کو سمجھا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسلام کی ساری باتیں خیر ہیں، حق ہیں، فرد کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیش کرنا تو دور کی بات ہے، آج خود ہم کو بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، دنیاوی مسائل کی وجہ سے، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، روٹی کپڑا مکان کے پیچھے دوڑ کر آج ہم دینی مجالس سے دور ہو گئے ہیں، کتابوں کا پڑھنا ایک بہت مشکل چیز ہو گئی ہے، قرآن کی تفسیر ہو، احادیث کی تشریح ہو، شرعی احکام ہو، اسلام کے بارے میں پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم سننے میں بھی 1-2 منٹ کا ویڈیو تو بس، اس سے زیادہ ہم سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے علم گھٹتا جا رہا ہے، ایک بڑے طبقے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑے طبقے میں علمی بنیادی اعتبار سے جو گہرائی کے ساتھ علم ہونا چاہیے وہ گھٹتا جا رہا ہے، اور بکھرا ہوا علم ہے کہ ایک انسان واقعی کھڑا ہو کہ اسلام کا نمائندہ بن کے اسلام کی بات اپنے کالج میں، اپنے جاب پر یا کہیں اپنے معاشرے میں جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے ذہن میں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں، کیونکہ 50 جگہ سے وہ سن رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ گہرائی کے ساتھ نہیں ہے، ادھورا علم ہے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں کے ٹکڑے ہیں، وہ ذہن میں جمع ہو کر بعض اوقات اطمینان سے زیادہ وحشت پیدا کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم موجودہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، اور نہ صرف اسلام کی اشاعت کے اعتبار سے بلکہ اپنی بقا کے اعتبار سے بھی اس معاملے پر غور کریں کہ ہم کو دین کی بات کو صحیح طور پر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مقرر بن جائے اور ممبر پر کھڑا ہو جائے یا سٹیج پر چڑھ کے بولنے والا بن جائے، نہیں،
یہ اہل علم کا کام ہے. لیکن ہر آدمی اپنے دائرے میں کہیں نہ کہیں اٹھتا بیٹھتا ہے, 50 عناوین پر بات کرتا ہے. کچھ باتیں اس کو ایسی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ تو بولے, یا کم از کم علماء کی طرف پھیرنے والا بنے, یا اس کو معلوم ہو کہ فلاں خطاب میں کسی عالم نے ایسی بات کہی ہے جو اس کا جواب ہے. اگر زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے, وہ بول نہیں سکتا ہے, تو کم سے کم پتہ تو بتا سکتا ہو, علماء سے جوڑ سکتا ہو, کوئی خطاب جانتا ہو. اگر یہ آج ہم نہیں کریں گے تو اسلام کے بارے میں غلط فہمی بڑھتی جائے گی, اور یہ چیز ہمارے لیے نقصان والی بنے گی. کیونکہ لوگ جب اسلام سے بدظن ہوں گے, اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کی کتاب سے اگر بدظن ہوں گے, ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ ہم تک پہنچے گا, لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے. وہ چاہیں گے کہ یہ مسلمان ہم کو نہیں چاہیے. اور عالمی حالات دیکھتے ہوئے, ملک کے حالات دیکھتے ہوئے, اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے آج مسلمان بھی شکار ہو رہا ہے. کیونکہ یہی تو ہے اسلام کا ماننے والا. تنگی ہمارے لیے پیدا ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم واقعی اسلام کی تعلیمات کو جانیں, سمجھیں, اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں علماء کی ماتحتی میں, ان کی صحبت میں بیٹھ کر, ان سے سیکھ کر, گہرا علم حاصل کر کے, کہ ہم لوگوں تک اسلام کے پیغام کو صحیح انداز میں پہنچانے والے بنیں اپنے اپنے دائرے میں. ضروری نہیں کہ آدمی یوٹیوب پہ آ کے بولے, ضروری نہیں کہ ممبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے, ضروری نہیں کہ آدمی اسٹیج سجا کر بولنے والا بنے. اپنے اپنے دائرے میں, اپنی زبان میں, موٹے موٹے انداز میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے والا بنے, لیکن علم کی بنیاد.